تو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا تھا. وہ تختہ دار پہ تو جھول گئے تھے, انہوں نے پھانسی کا پھندا تو چوم لیا تھا, لیکن انہوں نے ان طاغوتی طاقتوں کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا. ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا, یہ جسم اس نے سیکھا ہی جیلوں میں جانا ہے, اس نے سیکھا ہی پاکستان اور پاکستانی جمہوریت اور پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی آبیاری کے لیے پانی کی بجائے اگر ہمارا خون بھی اگر نکال کے اس سے شامل کیا جائے تو ہم جمہوریت کی, پاکستان کی آبیاری کرنے کے لیے اپنے خون سے بھی ہم جو ہے وہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ تیار بیٹھی ہے, عمران خان کے کال کے انتظار میں ہے. یہ تو ساری مکس اچار پالٹی میں بھی کہتا ہوں انہیں, اور میں اس کو پیور ڈاکو مومنٹ بھی کہتا ہوں. نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ نوجوانوں کے پاس ڈگری ہے, نوجوان آج کا پڑھا لکھا ہے, نوجوان آج کا گریجویٹ ہے, نوجوان آج کا بے روزگار ہے, نوجوان آج کا جو ہے وہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, سوشل حوالے سے وہ اویئرنیس رکھنے والا ہے. تو یہ اب 70-80 والی دہائی ہے نہیں, یہ پی ڈی ایم والے کہیں گے جی قوم کو یہ بے وقوف بنائیں اور قوم کو یہ کوئی مطلب کہ چورن اور پاپڑ بیچیں نعروں کی صورت میں. تو نوجوانوں کے ساتھ جو مطلب کہ زیادتیاں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ نوجوان اگر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, نوجوان اگر پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, نوجوان اگر پاکستان کی ترقی, پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور اس کا خمیازہ ان کو جیلوں کی صورت میں, ایف آئی آرز کی صورت میں, اور تشدد کی صورت میں, اور اغوا کی صورت میں اگر مطلب کہ کیا جاتا ہے, تو پھر نوجوانوں کے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان اب پیچھے تو ہٹنے سے رہا, اب وہ پیچھے تو ہٹنے سے رہا جس وہ مقام پہ اب آ کے خان صاحب نے یا خان صاحب جیسے کوئی بھی اگر لیڈر نے آ کے جس ڈگر پہ کھڑا کر دیا ہے ہمیں, تو اب ہم تو پیچھے ہٹنے سے رہے نوجوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں ہوں احسان چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی کی سکرین پر ایک نیو اور فریش ویلاگ. آج کے ویلاگ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے, میں یوں کہوں کہ ایک جیالے اور اس کے ساتھ ساتھ لائر ونگ میں کلیدی کردار ملتان میں یہ ادا کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2008-9 سے یہ ریلیٹڈ ہیں. ان کے تمام پروگرامز میں, تمام جلسوں میں, تمام دھرنوں میں اور جتنے بھی ایونٹس ان کے ہوتے ہیں, اچھا برا وقت ہے, یہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ مخدوم جاوید ہاشمی کے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں. یہ لائر ونگ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ مخدوم محمد شاہ رخ ہاشمی صاحب. ان کو آج کے خصوصی نشست میں ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کے اپنے جو ہے نا زمانے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, تو آپ کیا کہیں گے, کیا عمران خان کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے یا کوئی اور وجوہات تھیں کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کے پی ٹی آئی کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں کوئی راز کی بات بتائیں کہ ہے کیا اصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ احسان بھائی, آپ کا یہ جو پہلا کوسچن ہے بہت اچھا, مطلب کہ میرے لیے موٹیویٹڈ کوسچن ہے. 2008 میں تحریک انصاف سے پہلے میری کوئی باقاعدہ سیاسی جماعت, خاندانی حوالے سے آپ تو مسلم لیگ نواز کو کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ووٹر تو نہیں تھا اور نہ ہی میں ورکر تھا. تو سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی, سیاسی شعور جو ہے وہ بچپن سے ہی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی لیڈرشپ میں, قیادت میں اور ان کی مطلب کہ سپرویژن میں ایک سیاسی اویئرنیس ملنا شروع ہوئی. تو پھر مجھے سمجھ آیا, میں نے تھوڑا سا غور کیا, مطالعہ کیا. میں ملتان پبلک اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں دوسرے دن تو لازمی لائبریری جایا کرتا تھا. تو میں نے پاکستان کے پولیٹیکل گراؤنڈس کے حوالے سے جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ چند جماعتیں ہیں, ان کے چند لیڈر ہیں, آگے پے در پے ان کے جو اولاد ہے وہ وراثتی طور پہ جو ہے وہ ان پارٹیز کو چلا رہے ہیں, اور یہ پارٹیز کو چلا رہے ہیں پاکستان میں سیاست کو چمکانے کے لیے, بجائے اس کے کہ سیاست کو وہ عبادت کا درجہ دے کے اگر وہ اس کو کرتے تو وہ ایک الگ بات ہوتی. تو انہوں نے کاروبار بنایا, انہوں نے سیاست کو اپنی معیشت کے لیے استعمال کیا, چاہے اس میں انہوں نے سیاہ و سفید کو نہیں دیکھا. تو اس وقت بھی میرا جو ایک سیاسی وجدان تھا اس نے مجھے یہی کہا کہ پھر اگر جو پاکستان کی بات کرے, جو دو قومی نظریے کے توثیق کی بات کرے, اور جو تحریک آزادی پاکستان کے نظریے کی, دو قومی نظریے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر وہ پاکستان
کی خود مختاری اور پاکستان کی قوم کی ترقی چاہتا ہے تو اگر کوئی ہے موجود تو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو الحمدللہ 7th class from 7th student I joined Pakistan Tehreek Insaf and I am the follower of the ideology of Pakistan Tehreek Insaf. عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا وہ بہت کلیئر تھا. 26 سال انہوں نے اس کے لیے ایک تغدو کی, ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے ان کی, 26 سال کا سیاسی سفر ہے سیاسی کیریئر کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب کا جو نظریہ تھا وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا نعرہ تھا. باقی جماعتوں کا بھی نعرہ پاکستان رہا ہے, لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی کرپشن کے لیے, اپنے مطلب کہ جو ان کے قریبی لوگ تھے ان کو نوازنے کے لیے. تو عمران خان صاحب کا جو خدمات ہیں سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے 92 کے حوالے سے بھی, ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی وہ پاکستان کے اور ہماری قوم کے منحص القوم پوری قوم کے ہیرو ہیں وہ. سر ان کے 3.5 سال میں مہنگائی نے جو ہے اپنی حدیں تو ایک دفعہ کراس کی تھیں, تو کیا آپ کو یقین ہے کہ اس دگرگوں جو صورتحال ہے پاکستان کی ان کو دوبارہ آ کے وہ سنبھال پائیں گے؟ 3.5 سال بڑا ایک وقت ہوتا ہے. تو وہ مہنگائی جو تھی وہ تو گھر گھر تھی اور لوگوں کی چیخیں تھیں. مہنگائی کس دور میں نہیں رہی, مہنگائی ہر دور میں اس نے انکریز ہی کیا ہے. لوگوں کو, عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا کسی کے بھی دور حکومت میں. جو ایک دہاڑی دار آدمی ہے, جو ایک مزدور آدمی ہے, وہ خودکشیاں کرنے کے اوپر بھی مجبور ہوئے ہیں. تو اگر تحریک انصاف کا یہ وفاق کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا ایکسپیرینس تھا, اٹ واز اے ویری فرسٹ ایکسپیرینس, تو شاید موقع اگر دیتے اس طرح سے کہ ٹھیک ہے پارلیمانی حوالے سے تو 5 سال پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو ایک مینڈیٹ تھا عوام کا دیا ہوا تحریک انصاف کو, تو اس کو جو ہے وہ بائی پاس کیا گیا. اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے چور دروازے کیا ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے پی ڈی ایم نے جو صرف 2 سیٹوں کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبل کی ہے, چور دروازے بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں. اور انہوں نے آ کے کارکردگی کے حوالے سے میں یہ کوشچن کر رہا تھا کہ ان کی کارکردگی کو آپ 3.5 سال کی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوتی رہی تھی, تو تب کیا خان صاحب کو نہیں بولنا چاہیے تھا کہ مجھے گورنمنٹ کرنے نہیں دی جا رہی؟ نہیں, خان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ایک مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت ہی پاکستان کہ جو اس جو نظام ہے اس کو وہ چلنے نہیں دے رہا. پارلیمانی نظام حکومت میں ہی جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی کابینہ کا محتاج ہے, وہ مائنورٹی اور میجورٹی کے چکر میں وہ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے, فارم آف گورنمنٹ ہے, سب سے پہلے تو یہ مطلب کہ ہر جو ترقی نہیں ہوئی یا مہنگائی ہوئی ہے یا جو معاملات ہوئے, سب سے بڑا یہ پارلیمانی نظام ہے. پاکستان کے پارلیمانی نظام کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ آگے بڑھنے سے روکتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستانی پارلیمانی جمہوری نظام کا پاکستان میں؟ سر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور بحیثیت پاکستانی شہری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پریزیڈنشل جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے, اس کو یہ لے کے آئیں, اور وہ 2/3 میجورٹی کے سوا وہ آ نہیں سکتا. تو اللہ کرے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے وہ اس قدر, پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے کہ ہم وہ آنے نہیں دیں گے. آپ نے لاسٹ خواجہ سعد رفیق کا بیان سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو اس لیے یہ موو کی ہم نے, یہ جو ان کے نکالنے کے لیے سارا کچھ ہم نے کیا وہ اس لیے کہ اگر خان صاحب رہ جاتے تو انہوں نے تو اپنی مرضی سے تقرریاں کرنی تھی, نام نہاد پاکستان میں صدارتی نظام لے کے آنا تھا اور اگلے 10-15 سال انہوں نے بیٹھنا تھا. تو وہ تو پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے اور اب ہم کرنے نہیں دیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. سر وہ کیا 99 والا جو 97 والی جو اسمبلی تھی, کیا خواجہ صاحب بڑے قابل احترام اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, تو کیا وہ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی امیر المومنین بننے کے لیے کتنے جتن کیے تھے؟ تو خان صاحب امیر المومنین بن کے پاکستان کے تخت کے اوپر بیٹھ کے وہ صرف حکومت بندہ وہ شخص نہیں کرنا چاہتا. ان کو تو 3 بار موقع دیا پاکستان کی قوم نے, ووٹ دیے, ان کو مینڈیٹ دیا, یہ 3 بار ملک کے پرائم منسٹر بنے. تو انہوں نے کارکردگی, اگر یہ پوچھتے ہیں نا کارکردگی عمران خان کی اور گورنمنٹ کی جو عمران خان صاحب نے کی ہے, تو یہ خود ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یار آپ کو 3 جو ٹینور ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کے ٹینور پورے بھی نہ ہو سکے, لیکن جتنا عرصہ آپ کے پاس مسند رہی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا تقرریاں کی ہیں, آپ نے کیا مطلب کہ میں کیا وہ کہتے ہیں کہ
اب میں زیادہ مطلب کہ کھولنے بیٹھوں تو اپنی مرضی کے فیصلے تک تو انہوں نے جسٹس قیوم والے مطلب کہ اب چھوڑیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جس نظریے اور آئیڈیالوجی پہ وہ چل رہے ہیں, آپ ان کے عزیز بھی ہیں, قربت بھی ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کی طرف, یعنی ایک طرف وہ آپ بالکل 90 ڈگری کا آپ نے جو ہے نا ان سے دوسرا یو ٹرن لے کے چل رہے ہیں, کیوں؟ میں یو ٹرن لے کے چل ہی نہیں رہا جی. میں تو تحریک انصاف کا حصہ ہوں 2009 سے, مطلب کہ اس کو آپ دیکھ لیں گے 13-14 سال جو ہے وہ ہونے کو ہیں. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب پولیٹیکل طور پہ وہ مینٹر ہیں, استاد ہیں, اور ویسے بھی ان کا اور میرا, وہ میرے باپ اور میں ان کا بیٹا, اور سیاسی طور پہ جتنی جمہوریت کے حوالے سے یا جمہوریت کی آبیاری کے حوالے سے جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں, جتنا سیکریفائس انہوں نے کیا ہے, وہ شاید کسی اور نے نہ کیا ہو اور شاید کوئی کر بھی نہ سکے. پابند سلاسل وہ رہے, اس کے علاوہ بھی انہوں نے ماریں کھائیں, اور سب سے بڑی بات کہ وہ کسی میجر ڈیزگنیشن کے اوپر کبھی بھی فائز نہیں ہو سکے. وہ ملک کے پرائم منسٹر نہیں بنے, وہ ملک کے پریزیڈنٹ نہیں بنے. ان کو چودھری شجاعت صاحب نے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں انہوں نے یہ تجویز بھجوائی تھی کہ آپ چپ کر جائیں, آپ یہ اپنی جو اے آر ڈی والا معاملہ ہے اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں, آئیں آپ پرائم منسٹرشپ جو ہے اس کو آپ سنبھالیں. مخدوم صاحب نے تو ہمیشہ جمہوریت کی آبیاری کی بات کی ہے, تو پارٹی وین جو ہے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ جمہوریت کے لیے ان کی جو مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی, پولیٹکس کے اندر جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کے حوالے سے مخدوم صاحب ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں. تو مخدوم صاحب کبھی بھی انہوں نے اس بات کے اوپر مجھے اپوز نہیں کیا, بلکہ وہ ہمیشہ سراہتے ہیں, وہ تو پیٹھ ہماری تھاپتے رہتے ہیں کہ چلیں آپ اگر اپنے راستے خود بنا رہے ہیں تو آپ مطلب کہ آئیں, آگے آئیں, اپنا راستہ بنائیں, بالکل جو ہے پازیٹیو ہے. تو ان کے اور میرا رشتہ جو ہے وہ سیاست سے ہٹ کے بہت ہی مطلب کہ استادی شاگردی اور باپ بیٹے والا رشتہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں کبھی بھی کوئی اس طرح, اگر امریکہ نے دنیا میں رجیم چینج آپریشن کیے تو آج تک ریورس نہیں ہو سکے ان کے فیصلے, اور پاکستان میں بھی اگر کچھ فیصلے مسلط کرنا چاہے یا ہوئے تو وہ ریورس نہیں ہو سکے. تو عمران خان جو کھڑا ہوا ہے, لوگ اس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, لوگ اس کے پیچھے ہیں, آپ ضمنی الیکشن دیکھ لیں, اب دیکھ لیں, تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا؟ اس 75 سالہ روایت کو توڑنے میں وہ کامیاب ہو سکے گا؟ عمران خان صاحب کی اگر ہو سکے گا تو کیوں ہو سکے؟ عمران خان صاحب کی کوششیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی مطلب کہ واضح اور مثبت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ انڈیا ہو. انڈیا, ان کو ہم اپنے مطلب کہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے یہ دشمن ہیں. ہم دوستی سب سے چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب کا یہ ہے کہ ہم غلامی کسی کے نہیں کرنا چاہتے, ہم ڈکٹیشن کسی کے نہیں لینا چاہتے. ہم ایک آزاد اور سوورن کنٹری ہیں اور سوورن نیشن ہیں ہم, تو ہمیں کوئی اور بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہ کرے, اور اس کے علاوہ ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں. تو ہم اس چیز کو, ہماری خودداری کے اوپر جو ہے وہ بدنما داغ اور دھبا ہے اگر یہ رجیم چینج ہوتے ہیں اور یہ جو ہے گورنمنٹ امریکہ کے وہاں پہ بنائی جاتی ہے یا گرائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ خان صاحب اس حوالے سے قوم کو انہوں نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی بھی ہے ماضی میں بھی, اور اب بھی وہ لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دے رہے ہیں, اور لوگوں نے اویئرنیس لی ہے اور لوگ اس اویئرنیس کے اوپر عمل پیرا ہیں, اور لوگ اسی اویئرنیس کے تحت خان صاحب کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں, اور وہ خان صاحب کو دوبارہ وہ بحیثیت وزیر اعظم اور حکمران پاکستان کے طور پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تاکہ دیکھیں خان صاحب نے اس حوالے سے جب وہ پرائم منسٹر تھے, یونائٹڈ نیشن کی آپ ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کی انٹرنیشنل فورم پہ کوئی سپیچز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں, تو انہوں نے پاکستان کی ہمیشہ آزادی کی, خود مختاری کی, دو قومی نظریے کے تحفظ کی, اور سب سے بڑی بات پاکستان کی سوورینٹی کی بات کی, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے علاوہ کسی اور لیڈر نے جو ہے وہ کبھی جرت نہیں کی. تو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا تھا. وہ تختہ دار پہ بھی تو جھول گئے تھے, انہوں نے پھانسی کا پھندا تو چوم لیا تھا, لیکن انہوں نے ان طاغوتی طاقتوں کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا. آپ نے ٹوٹل پروگرامز اٹینڈ کیے اور آپ فرنٹ فٹ پہ پی ٹی آئی کے لیے لڑتے ہیں, اور ہمیں دیکھا بھی ہے سابقہ ادوار میں بھی. تو کیا کہیں گے اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں یا وہ نااہل ہوتے ہیں, تو آج کا جو پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ پورے ملک میں گھومتے, اکثریت ان کے ساتھ ہے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے کہ ایک جو سیاست دان ہے, جو ایک پولیٹیشین ہے, جیل شیخ رشید صاحب کے مطابق اس کا سسرال ہے.
اور جو ہتھکڑی ہیں وہ ان کے زیور ہیں. میں اس میں ایک چیز کریکٹ کرتا جاؤں, آج کل کی جو جیلیں ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہوئی پڑی ہیں, نہیں تو آپ تصویریں اور ویڈیو شہباز گل کی دیکھ لیں تو یہ چیزیں کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو یہ زیادتی اور اس کے اور یہ ساتھ جو معاملات ہمارے اس طرح سے جرنلسٹ جو ہوئے ہیں, تھے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہیں, انٹرنیشنل فیم پرسنالٹی ہیں, چاہے وہ کسی بھی آپ ان کا ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, تو خان صاحب کے ساتھ وہ کس طرح سے اس طرح سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. اور شہباز گل صاحب کے ساتھ میں نے خان صاحب کی ذکر نہیں کیا, الگ چیز ہے وہ, میں نے اوور آل نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ کس حد تک آپ جائیں گے. ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا, یہ جسم اس نے سیکھا ہی جیلوں میں جانا ہے, اس نے سیکھا ہی پاکستان اور پاکستانی جمہوریت اور پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی آبیاری کے لیے پانی کی بجائے اگر ہمارا خون بھی اگر نکال کے اس سے شامل کیا جائے تو ہم جمہوریت کی, پاکستان کی آبیاری کرنے کے لیے اپنے خون سے بھی ہم جو ہے وہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ تیار بیٹھیے. عمران خان کے کال کے انتظار میں ہے. انتشار نہیں ہونا چاہیے جو ہے وہ پاکستان کی, جو پاکستانی قوم کی اور پاکستان کی جو املاک ہے. اگر زبردستی انہیں کارنر کیا گیا, زبردستی خان صاحب کو سارا کچھ بند کر کے ان کو جیل میں دے کے, تو آخری حد تک نوجوان کہاں تک جائے گا؟ آخری حد تک پھر نوجوان جو ہے وہ ووٹ کا طاقت انشاءاللہ استعمال کرے گا, وہ بیلٹ کا سہارا لے گا. نہیں, اگر آپ کو اجازت دی جائے گی تو بیلٹ کا سہارا لیا جائے گا. تو کس چیز کو وہ بنیاد بنا کے جو ہے وہ بیلٹ کی اجازت نہیں دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی خان صاحب کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے ہیں ان کی کوئی اتنی مطلب کہ وقت تھی جس انداز سے ان کو مطلب کہ پیش کیا, ہائی فائی کرپشن کے حوالے سے ان کو سامنے لے کے ان کے جو سیاسی کریکٹر ہے اس کو داغدار کرنے کی, اس شخص کے کریکٹر کو جو پاکستان کی اور صرف پاکستانیت کی بات کرتا ہے اور پاکستانی قوم کی بات کرتا ہے اور پاکستان میں اسلامی معاملات کو اور ریاست مدینہ کے جو اصول ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ سارے مخالف ہیں, اس لیے اب دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے نکالا ان کو. اب پاکستان میں مہنگائی ان کے آنے کے بعد تقریباً 46% زیادہ ہو چکی ہے اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے. تو یہ مہنگائی کی صورتحال ہے, بل غریب بھر نہیں سکتے, 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہے, مزدوروں کے گھروں میں مڈل مین جو متوسط طبقے ان کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے. پاکستان کی یہ کنڈیشن کیا یہ 4-5 مہینوں میں جو پاکستان کو گھٹنوں پہ کھڑا لا کے کر دیا ہے, اور لوگ ان سے تنگ ہیں, ان کی جو 13-14 جو سیاسی پارٹی جو چوں چوں کا مربع ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہاں گیا ان کا ایکسپیرینس, کہاں گیا ان کا تجربہ, کہاں گیا ان کے مطلب کہ جتنی اس میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو مشرف صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھی تھیں, وہ لوگ بھی شامل ہیں یہ پی ڈی ایم میں, اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کراچی کا امن تباہ کیا, وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی ملز کو جو ہے وہ بنانے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا, بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے کام کرتے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کرتے. ان لوگوں نے اپنی ذاتی معیشت کو جو ہے وہ بچایا. تو یہ تو ساری آپ نے صحیح فرمایا, مکس اچار پالٹی میں بھی کہتا ہوں انہیں, اور یہ اگر غیر پارلیمانی لفظ نہ ہو جائے تو میں اس کو پیور ڈاکو مومنٹ بھی کہتا ہوں. جمہوریت اور وہ پارلیمانی غیر پارلیمانی, میرا سوال یہی, جمہوریت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی بقا کے لیے کیا یہ ضروری ہے یا پاکستان میں صدارتی نظام آنا چاہیے؟ پاکستان میں دیکھیں صدارتی اور پارلیمانی نظام یہ جمہوریت کے ہی 2 مطلب کہ شاخیں ہیں, تو دونوں ہی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کا مطلب کہ وہ ایک وہ وے ہے اور ایک وہ وے ہے. تو میں پارلیمانی نظام کو ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں, 47 سے لے کے اب تک ہم پارلیمانی نظام, اور ایک بار کوشش کی بھی صحیح 62 میں صدارتی نظام کو نافذ کرنے کی, اور وہ بھی جو صدر صاحب تھے شروع سے ہی, جو آپ یہ دیکھیں نا ہسٹری آپ مطلب کہ زیادہ مجھ سے جانتے ہوں گے کہ شروع سے لے کے اب تک جو بھی محب وطن لیڈرز ان کو غدار ثابت کرنے کی آخری حد تک کوششیں کی گئی ہیں. جیسے ایوب خان صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ صدارتی جو الیکشن تھا اس میں کیا, لیکن پاکستان کی جو بقا ہے, پاکستان کے جو سیاسی نظام کی بقا ہے, پاکستان کے جو جمہوری نظام کی بقا ہے, میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ سے ہمیں سوئچ کرنا چاہیے, اور جو صدارتی نظام حکومت ہے اس کو خالی چہروں کے ساتھ سوئچ کرنا چاہیے, یا جو پلیئر ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں اگر وہی اس کو چلا رہے ہوئے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کے, آپ ایک اچھے ڈیبیٹر بھی ہیں, میں جانتا ہوں آپ کو. مخدوم رشید ملتان
کس حوالے سے اگر خان صاحب نے کال کی بجائے ان کو مس کال دینی پڑی تو کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کو کسی بھی مقدمے میں جوڈیشل وہاں پہ ان کو ہتھ کڑی لگا دی گئی تو وہ تو مس کال ہوگی، کیا کیا جائے گا؟ سر پھر قوم کا جو ریئیکشن ہے وہ مطلب کہ کسی بھی حوالے سے وہ سامنے آ سکتا ہے. ریئیکٹ پھر چاہے وہ پھر جارحانہ ہو، انتشار والا ہو. چاہتے تو نہیں ہے کہ اس طرح ہو، اور نہ اس طرح کا کبھی پرچار کریں گے اس طرح کی بات کا، لیکن گورنمنٹ کو اور جو عدالت ہے اس کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ نہ کریں کہ جس سے قوم کے یا پی ٹی آئی کے جو فالوور اور حتیٰ کہ ووٹرز ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوں اور وہ کچھ جارحانہ طور پر ریئیکٹ کرنے پہ آ جائیں. تو وہ بھی ان چیزوں کو، ان معاملات کو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل سامنے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ محب وطن جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، میرا اکثر یہ آج کل کی انٹرویوز میں سوال کرتا ہوں، تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں، پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں زیادہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار اداروں کے ساتھ مل کے فرنٹ فٹ پہ لڑتے رہے پچھلے چند سالوں میں، کو 15-20 سالوں میں، اب ان لوگوں کے اوپر یوٹیوبرز، وہ جرنلسٹ، وہ سوشل میڈیا کے نوجوان، وہ صحافی، اب ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، پرچے بھی ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مزید لسٹیں بن رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں اور اداروں کے درمیان جو یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، یہ جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ جو ان کے درمیان ڈسٹنس پیدا کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اداروں کی انٹرفیرنس اقتدار کی باغ دوڑ کے حوالے سے یا اقتدار کے راستوں کے حوالے سے یا مسند نشین ہونے کے حوالے سے جو اداروں کی بھی جو باغ دوڑ رہی ہے ماضی میں بھی اور ماضی قریب میں بھی اور اب موجودہ صورتحال میں بھی، نہیں ہونی چاہیے انٹرفیرنس. ہر ادارہ اپنے حدود میں اور لمٹ میں رہ کے اگر وہ کام کریں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچیں. آپ جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کیا نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ یہی تو فرنٹ فٹ پہ تھے. نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ نوجوانوں کے پاس ڈگری ہے، نوجوان آج کا پڑھا لکھا ہے، نوجوان آج کا گریجویٹ ہے، نوجوان آج کا بے روزگار ہے، نوجوان آج کا جو ہے وہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، سوشل حوالے سے وہ اویئرنیس رکھنے والا ہے. تو یہ اب 70-80 والی دہائی ہے نہیں. یہ پی ڈی ایم والے کہیں گے جی قوم کو یہ بے وقوف بنائیں اور قوم کو یہ کوئی مطلب کہ چورن اور پاپڑ بیچیں نعروں کی صورت میں، اور جو ہے وہ اپنے انتخابی مینیفیسٹو کے حوالے سے منشور دیں اور وہ پاپڑ بک جائیں گے. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. اب نوجوان جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہے، وہ اس لیے برداشت کر رہے ہے، دنیا دیکھ بھی تو رہی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب جو پریس تھی پرنٹ میڈیا کے حوالے سے وہ تو اب ختم ہو گیا کہ جس طرح کے مرضی یہ خبریں جو ہے وہ پبلش کروا دیتے تھے. تو اب تو ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، وہی میڈیا ہے اور وہی سارا کچھ دکھا رہا ہے. تو نوجوانوں کے ساتھ جو مطلب کہ زیادتیاں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ نوجوان اگر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، نوجوان اگر پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، نوجوان اگر پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ان کو جیلوں کی صورت میں، FIRs کی صورت میں اور تشدد کی صورت میں اور اغوا کی صورت میں اگر مطلب کہ کیا جاتا ہے، تو پھر نوجوانوں کے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان اب پیچھے تو ہٹنے سے رہا، اب وہ پیچھے تو ہٹنے سے رہا جس وہ مقام پہ اب آ کے خان صاحب نے یا خان صاحب جیسے کوئی بھی اگر لیڈر نے آ کے جس ڈگر پہ کھڑا کر دیا ہے ہمیں، تو اب ہم تو پیچھے ہٹنے سے رہے. نوجوان پاکستان کی یوتھ اپنے مطلب کہ پوائنٹ سے، اپنے نظریے سے، اپنی لمٹ سے، اس لمٹ کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اس لمٹ کو مزید وسعت دیں گے تاکہ اور جو مطلب کہ یوتھ ہے وہ بھی اپنا کلیدی کردار ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ ادا کرتی رہے، حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے حق کے ساتھ چلے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے ساتھ مخدوم محمد شاہ رخ ہاشمی صاحب. ہم نے کوشش کی کہ جو عوامی سوالات، نوجوان ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جالے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائیگر عمران خان کے یہ پہنچ رہے ہیں، ہر محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کوشش کی کہ جو عوامی سوالات تھے، جو عام نوجوانوں کے لوگوں کے سوالات تھے، وہ ان کے سامنے گوش گزار کروں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے انہوں نے رکھے. فیصلہ عوام کا، فیصلہ آپ کا. آپ کس حد تک ان کے جوابات سے ایگری ہوتے ہیں، میرے سوالات سے ایگری ہوتے ہیں، یہ آپ ہم سے بہتر سننے والے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.